کالو بیچارہ کرتا بھی تو کیا کرتا، بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ شدید ٹھنڈ میں اڑتا اڑتا جاتا ہے اور اس کو چڑیا، کبوتر اور طوطا راستے میں ملتے ہیں۔ ارے چڑیا چڑیا، آپ کے پاس کوئی بھوجن ہے تو کرپیا کرو مجھے بھوجن دے دو، میرا بہت ہی برا حال ہے بھوک سے، میری پتنی بھی بہت ہی زیادہ بھوکی ہے۔ ارے کوے، ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم ضرور دیتے، ہم بھی بھوکے ہیں۔ ارے طوطے یار، ہمارے پاس ہوتا تو ہم کوے کو ضرور دیتے، کیونکہ ہم ہر دفعہ کوے کی مدد کرتے ہیں۔ ارے کوے بھائی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ اس دشا میں جاؤ، ہم اس دشا میں جاتے ہیں، جس کو کھانا ملا وہ آدھا آدھا بانٹ کر کھا لیں گے، ایک جگہ بیٹھنے سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے چڑیا صلاح دیتی ہے۔ کوا اس دشا اور چڑیا دوسری دشا کی طرف جاتے ہیں اور وہ آدھے سے زیادہ جنگل پار کر لیتے ہیں اور ان کو کہیں بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ دور ایک نیمبو کا پیڑ نظر آتا ہے کوے کو، اور وہ کوے کو دور سے ہی آکرشت کرتا ہے اپنی طرف۔ کوا وہ پیلے پیلے پھل دیکھ کر ان کی طرف بھاگا جاتا ہے۔ ارے کھانا مل گیا، کھانا مل گیا، یہ بھوجن بہت سوادشٹ ہوگا، یہ پیلے پیلے پھل کھانے میں سوادشٹ، اتم سوادشٹ۔ ارے یہ تو پیلے پیلے پھل بہت ہی زیادہ مزیدار لگ رہے ہیں، مجھے ان پھلوں کے بارے میں چڑیا اور کبوتر اور طوطے کو بتانا پڑے گا۔ ایسے ہی کوا بہت خوش ہوتا ہے ان پھلوں کو دیکھ کر۔ چھی 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 چھی، چڑیا چڑیا چڑیا، یہ تو پھل بہت ہی کھٹا ہے، چڑیا یہ پھل بہت ہی کھٹا ہے۔ چڑیا اس پھل کو ہم نہیں کھا سکتے، یہ پھل کھانے والا نہیں ہے، ہمارے اس پھل میں بہت ہی کھٹاس ہے۔ ایسے ہی کوا اس پھل کو چکھتا ہے، وہ تو نیمبو کا پیڑ تھا، نیمبو تو کھٹے ہی ہوتے ہیں۔ ارے کوے، اب ہمیں اور کہیں کھانا ڈھونڈنا پڑے گا۔ ایسے ہی تمام پکشی بہت ہی زیادہ اداس ہوتے ہیں۔ ارے کوے بھائی، ہمیں اور بھی جگہ تلاش کرنی پڑے گی، ہمیں ضرور کھانا ملے گا، ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ سردی اپنے زوروں پر تھی اور برف باری جنگل میں شروع تھی اور پکشیوں کو کھانے کی تلاش تھی اور تمام پکشی بھوکے بھی تھے۔ ارے چڑیا، چلو ہم پھر اڑتے ہیں، ہمیں ضرور کھانا ملے گا۔ پھر چاروں پکشی اڑتے ہیں جنگل میں، اور وہ اڑتے اڑتے دور دشا میں گزر جاتے ہیں اور وہ درختوں کے نیچے تنے میں کچھ کھانا تلاش کرتے ہیں۔ ان کو کہیں کھانا نہیں ملتا۔ ایک پودے کو جڑ سے نکالتا ہے کالو کووا اور اس کے نیچے سے اس کو کوئی بھوجن نظر آتا ہے۔ چڑیا چڑیا، ادھر آؤ چڑیا، مجھے بھوجن مل گیا، چڑیا چڑیا۔ ایسے ہی تینوں پکشی کوے کی طرف آتے ہیں۔ ارے کوے بھائی، یہ کون سا بھوجن ہے؟ میں نے تو اس طرح کا بھوجن پہلی دفعہ دیکھا۔ ارے چڑیا، یہ کوئی زہریلا بھی پھل ہو سکتا ہے، ہمیں اس کو چکھنا چاہیے پہلے۔ ارے باپ رے باپ، میں تو اس پھل کو نہیں چکھوں گا، آگے میں نے چکھا ہے، اب تم تینوں میں سے کوئی چکھے گا۔ ایسے ہی کووا انکار کر دیتا ہے اس جو کھانے والا پھل تھا اس کو چکھنے کے لیے، اور ایسے ہی چڑیا کہتی ہے، ارے پکشیوں، ہمیں کسان کی پتنی کے پاس جانا پڑے گا، اس کو اس پھل کا ضرور پتہ ہوگا، یہ پھل ہے یا کوئی بیج ہے۔ ایسے ہی وہ ایک پودا اٹھا کر کووا اپنے پنجوں میں کسان کی پتنی کی طرف، انسانوں کی بستی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور کسان کی پتنی اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے پکشیوں، کیوں آنا ہوا؟ ماں جی، یہ جو بیج ہیں یا پھل ہیں یہ کیا ہے؟ آپ کو تو ضرور پتہ ہوگا یہ کس چیز کے ہیں۔ چڑیا ایسا کہتی ہے کسان کی پتنی کو۔ کسان کی پتنی ہنسنے لگتی ہے، ارے چھوٹی چڑیا، یہ مونگ پھلی ہے، مونگ پھلی انسانوں کے کھانے والی، پکشیوں کے کھانے والی سوادشٹ
بیج ہے، اس کو کھانے سے بہت ہی سواد آتا ہے۔ اس کو آگ پر بھون کر پکاتے ہیں اور اس کے اندر نمک ڈالتے ہیں۔ چڑیا اس کو جب بھونتے ہیں تو اس کا سواد بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ارے ماں جی، آپ کا دھنیہ واد۔ پھر ایسے ہی کسان کی پتنی چڑیا کو بتاتی ہے اور چڑیا ویسا ہی کرتی ہے جیسے کسان کی پتنی نے اس کو بتایا تھا۔ چڑیا ایک کڑاہی چولہے پر رکھتی ہے، اس کے اندر نمک ڈالتی ہے اور کوا وہ پودے لے کر آتا ہے اور طوطا اور کبوتر ان پتوں سے مونگ پھلی اتار اتار کر کڑاہی میں ڈالتے ہیں۔ چڑیا مونگ پھلی کو اچھی طرح آگ کے اوپر بھونتی ہے اور مونگ پھلی پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ چڑیا چڑیا چڑیا، اس مونگ پھلی کو میں کھا کر دیکھوں گا، میں کھا کر دیکھوں گا۔ او باپ رے باپ رے، بہت ہی پھیکا سواد ہے اس کا، بہت ہی پھیکا سواد ہے اس کا تو۔ ایسے ہی کوا مونگ پھلی کے چھلکے سمیت مونگ پھلی کو کھاتا ہے، جس کے کارن اس کا سواد پھیکا ہے۔ کوے بھائی اس کو چھیل کے کھاتے ہیں۔ چڑیا مونگ پھلی کو چھیل کر اس کا بیج کھاتی ہے۔ ارے چڑیا چڑیا، کیسا لگا اس کا سواد؟ یہ کھانے کے لائق ہے یا نہیں؟ بہت ہی سوادشٹ، بہت ہی سوادشٹ ہے کبوتر بھائی، یہ تو مونگ پھلی، اس بیج سے بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کو۔ ایسے ہی پھر چاروں پکشی آپس میں ایک ایک ٹوکری مونگ پھلی کی بانٹ لیتے ہیں اور اپنے گھر وہ مونگ پھلی لے کر چلے جاتے ہیں۔ گوری گوری، دیکھو میں تمہارے لیے سوادشٹ سوادشٹ بیج لے کے آیا ہوں، ان بیجوں کو تم کھاؤ گی۔ واہ بھائی واہ کالو، آج تو تم نے کمال کر دیا، میرے لیے بیج لے کر آئے۔ ایک دانہ مونگ پھلی کا توڑ کر کوا کھاتا ہے اور جیسے کوا مونگ پھلی کا دانہ توڑ کر کھاتا ہے ویسے ہی وہ اپنی پتنی کو کھانے کے لیے کہتا ہے اور ایسے ہی توڑ کر دانہ گوری کوی بھی کھاتی ہے، جس کو کھا کر گوری کوی بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ واہ بھائی واہ کالو، تم نے تو کام کر دیا آج۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ محنت کرنے سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے محنت کی اور ان کو بیج کھانے کو مل گیا، اس لیے ہمیں اپنی محنت اور لگن سے ہر ایک کام کرنا چاہیے اور نتیجہ دینے والی اوپر والی ذات ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔